8 دسمبر بروز بدھ اسلام آباد F9 پارک میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں واک کا انعقاد ہاؤ ٹو امپاور یور سیلف کے عنوان سے کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر پارلیمانی امور علی محمد خان تھے۔ تقریب کے آرگنائزر اور سپیکر طیبہ ملک نے ساتھیوں کے ہمراہ مہمان خصوصی کا استقبال کیا اور انہیں پھول پیش کیے۔ اس کے بعد طیبہ ملک نے شرکاء کو اپنا مختصر تعارف کروایا اور اپنے کام کے حوالے سے آگاہ کیا۔ My name is طیبہ ملک and I work as a mental therapist and I'm working for the well-being of human beings from last couple of years and میں جو بھی لوگ اپنی لائف میں اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی ایریا آف لائف میں لائک ریلیشن شپ کیریئر اور اینی کائنڈ آف چائلڈہڈ ٹراما اور اینی تھنگ تو آئی ورک فار دیم۔ اور آج ہم سب یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو امپاور یور سیلف۔ اچھا، میرے سیشنز کی جو اسپیشلٹی ہوتی ہے دیٹ از میڈیٹیشن سیشن۔ بیسیکلی آپ سب لوگوں کو میڈیٹیشن کا آئیڈیا تو ہوگا۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے میڈیٹیشن کی ہوئی ہے؟ اوکے، میڈیٹیشن از بیسیکلی اے مینٹل ریلیکسنگ تھراپی، ٹھیک ہے، جس میں کہ آپ کچھ دیر کے لیے آپ کا جو مائنڈ ہے، کیونکہ ہم لوگ ہر وقت انڈلج رہتے ہیں کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں، کسی نہ کسی سوچ میں، تو میڈیٹیشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے آپ کا مائنڈ جو ہے وہ اس کا سوئچ آف ہو جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے ہماری باڈی، ہمارا مائنڈ، ہمارا سول بالکل ریلیکس فیل کرتا ہے۔ تو آئی وانٹ کہ ہم پہلے ایک میڈیٹیشن کا سیشن کو انر پاور کے حوالے سے بتایا گیا، پھر سب کو میڈیٹیشن کروائی گئی جس میں مہمان خصوصی نے بھی شرکاء کے ساتھ حصہ لیا۔ اس کے بعد علی محمد خان نے شرکاء سے مختصر تقریر کی۔ وہ بہت اچھی زندگی گزار رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یار یہ ایسی طاقت ہے دنیا میں اور کچھ ایسے ممالک کے ہاتھ میں آ رہی ہے جو ایک دفعہ تو دنیا کو تباہ کر چکے ہیں، 2 دفعہ دوبارہ تباہ کریں گے، تیسری بات میرے ملک کے ہاتھ میں طاقت ہونی چاہیے۔ اس نے خواب دیکھا، اس نے اس وقت کے وزیراعظم کو خط لکھا۔ اس وزیراعظم کو اللہ جو ہے، میں کہتا ہوں 2 چیزوں پہ اللہ اس کو بہت اجر دے گا، ایک ختم نبوت کے قانون پاس کرنے پہ اور دوسرا ایٹم بم۔
تو وہ جو جس نے لکھا تھا خط وہ تھے قدیر صاحب, عبد القدیر خان صاحب مرحوم محسن پاکستان, اور قائد عوام کو لکھا انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو. تو ایک خواب انہوں نے دیکھا. تو آج ہمارا ادھر اکٹھا ہونا جو ہے وہ ایک خواب ہے. یہ معمولی سی چیز نظر آ رہی ہوگی, لیکن the thing is جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ we must do our part in creating something good for ourselves first. سب سے زیادہ اس چیز میں خود غرضی ضرور ہونی چاہیے, کیونکہ دیکھیں ultimately if we are Muslims we believe in something which is the eternity, the day of judgment. And what is that particular ayah about the day of judgment? وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. And be aware of that day. اس دن سے ڈرو جب کوئی زندہ سر, کوئی نفس کسی کے کسی کام نہیں آئے گا, نہ کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا, نہ مول دے سکے گا, نہ کسی کے لیے کوئی بدلہ دے سکے گا, اور صرف اللہ سے یاد ڈرو. تو اس دن کے لیے انتظام کیا ہے؟ کیا صرف ہم نے جنت میں جانا ہے؟ اگر جنت میں جانے کے لیے اللہ نے ادھر صرف جنت میں جانے کے لیے بھیجا تو ڈائریکٹلی ہماری روح کو بھیج دیتا. تو بیسک مقصد ہے کہ ہم ادھر آئے ہیں, وی پلے اور پارٹ. وہ جو ہے نا کہ آپ اپنے آپ کو پہچانے, تو وہ یہ ہے کہ آپ کے آنے سے آپ کے ارد گرد میں کیا بہتری آئی ہے. کیا میرے آنے سے اسلام آباد خوبصورت ہوا ہے؟ کیا میرے گھر میں پیدا ہونے سے میرے گھر کی عزت بڑھی ہے کہ کم ہوئی ہے؟ کیا جن دوستوں کے ساتھ میری زندگی کے کچھ سال گزرے ہیں یونیورسٹی یا کالج میں یا میری فیلڈ میں, میرے ان کے قریب آنے سے ان کی زندگی میں کیا ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے؟ میں نے ان کے قریب جا کے ان کے کون سے مسئلے حل کیے ہیں؟ فار ایگزامپل, ایک مجھے والد سے کوئی فرض کرے کوئی ڈرائیور یا کوئی خانسامہ ورثے میں ملا, وہ نہیں رہا, تو میں اب اگر وہ میرا ڈرائیور ہے تو میں نے اس کی زندگی میں کیا چینج لے کے آیا ہوں. اور اسی طرح میرا ملک ہے, میں ڈاکٹر بن گیا ہوں, میں انجینئر بن گیا ہوں, میں سیاستدان بن گیا ہوں. ادھر میرے جو پارلیمنٹ ہاؤس سے میں ڈائریکٹ سیدھا ادھر آیا ہوں, وہاں کتنے ہزار پارلیمنٹرین آئے ہیں, کتنے 100 وزیر آئے ہیں, چلے گئے ہیں. Do even somebody know their names? The list is very long. لیکن جنہوں نے فرق ڈالا ہے, جنہوں نے ایڈ کیا ہے, ویلیو ایڈیشن کی ہے ریاست پاکستان میں, وہ بڑے چند لوگ ہیں. تقریر کی اور تقریب کے اختتام پر علی محمد خان کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا. سید اسد کاکا خیل, اکس ٹی وی, اسلام آباد.